अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, प्रोग्राम के बाद भी कुछ जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में ज़राए हैं उनसे बात हुई। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर हर कोई शख्स जानना चाहता है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, तो उस हवाले से जो हमें इत्तला मिली और बताया गया कि बहुत जल्द इस हवाले से जो फॉर्मल प्रोसेस है उसका आगाज हो जाएगा। तासुर ये दिया गया कि शायद जल्द ही इस हवाले से कोई बड़ा ऐलान हो जाएगा, लेकिन बाद में हमने देखा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि ये जो आर्मी चीफ की तैनाती का अमल है ये पीर से शुरू होगा और ये तवक्को है कि मंगल या बुध के रोज फिर बाकायदा ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन तब हुई जब सेम टाइम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है उसका ऐलान अगले 1-2 रोज में हो सकता है। अब ये कब होगा ये बहुत सस्पेंस है। हालांकि एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसको मेरे ख्याल में मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए था। कब ये ऐलान होता है लेट्स सी, हम उस पर नजर रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज शहबाज, ज़ाहिर है कि जो इसहाक डार साहब हैं वो भी आर्मी चीफ की तैनाती में आपको पता है कि एक लिहाज से इन्वॉल्व हैं, सदर से मिल रहे हैं, कोalition पार्टनर से मिल रहे हैं। तो आज जब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया वीडियो, तो शायद यही लगा कि कहीं वही तो नहीं ऐलान करने वाले, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने बात की मईशत के ऊपर। तो क्या जरूरत पड़ी इसहाक डार को एक रिपोर्टर लेस, मैं ये कहूंगा कि पीटीवी के ऊपर उन्होंने अपना एक लाइव बयान दिया, सवाल नहीं लिए, पर्पस क्या था, मईशत पे उन्होंने बात की, इनको क्या जरूरत पड़ी कि लगता है परेशान है थोड़े से? नहीं, वो परेशान नहीं, वो डार साहब जो है ना पिछले 3 दिन से वो काम कर रहे थे कि आर्मी चीफ जो है वो किसको लगाना है, तो उसके वो प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। तो उनकी कोई मीडिया के में कोई अपीयरेंस नहीं थी, तो उन्होंने कहा चले अपीयरेंस भी करते हैं और कुछ जो अहम मैसेज उन्होंने दिया है, खैर उसको आप लाइट नहीं ले सकते। बुनियादी मकसद यही था कि जो अब पीटीआई ने एक बड़ा उन्होंने एक कंसंट्रेटेड, आप इसको कह सकते हैं कि उन्होंने एक कैंपेन शुरू की है कि चूंकि उनके ऊपर बहुत बुरे तरीके से एक पॉलिटिकल अटैक आया था, जो गड़ी का मसला है वो इतना बढ़ गया था कि उनकी जो रेपुटेशन है एट स्टेक आ गई, इमरान खान साहब की, उनका जो ईमानदारी का और प्लेइंग गेम ऑन ऑल द एथिकल प्रिंसिपल्स वो खत्म हो रहा था। तो उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मुश्किल घड़ी में फैसला किया कि इकोनॉमी जो वीक पॉइंट है गवर्नमेंट का उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, ये इमरान खान साहब की तरफ से जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, तो उसको रिस्पॉन्ड किया था आज डार साहब ने। 2-3 उन्होंने बड़ी मेरा ख्याल ब्रीफ उन्होंने जो उनके कमेंट्स थे। नंबर 1 के 5 दिसंबर को पाकिस्तान स्कूप बॉन्ड की पेमेंट कर देगा, पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, ये बड़ा मैसेज है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि जो एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप है कि जो एक रिस्क होता है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का जो कि बढ़ रहा है, वो जिस तरह वो पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने उन्होंने एक ट्वीट किया कि जी कि जब हमारी हुकूमत थी तो 5% अब 75% हो गया। एक तो खैर जब ये इनकी हुकूमत गई थी तो ये 5% नहीं था। मेरा नाज़रीन पीटीआई वालों से एक सवाल है, ये आप भी जरूर पूछिएगा कि ये जब भी कोई कंपैरिजन देते हैं इकोनॉमी का, तो ये अपना जो महीना है वो दिखाते हैं मार्च 2022, ये 9 अप्रैल की बात नहीं करते जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ हुआ था। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जो डिटीरियोरेशन इकोनॉमी की हुई थी वो तो एक माह के अंदर बहुत रैपिडली हुई थी, उसके पॉलिटिकल फैक्टर्स बिल्कुल थे। तो सवाल मेरा ये है पीटीआई के दोस्तों से कि ये जो मार्च का पूरा महीना था उसमें जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास हुए शौकत तरीन साहब की सरबराही में, उसमें तकरीबन 900 अरब रुपए के फैसले किए गए थे। वो जो 900 अरब रुपए के फैसले थे, अगर आपकी हुकूमत नहीं थी तो किसने किए थे? तो अगर वो आप लोगों ने नहीं किए थे, वो क्या गैर कानूनी फैसले थे? तो इसका जरा जवाब दे दीजिएगा। फिर ये कंपैरिजन इस तरह के आप दीजिएगा जहां पे आप मार्च की बात करते हैं, जिस दिन तक आपकी हुकूमत थी 9 अप्रैल तक, उस दिन तक आपका ही अकाउंटेबिलिटी होगी, उसके बाद की पीएमएलएन की अकाउंटेबिलिटी होगी। चले इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसहाक डार साहब ज़ाहिर है कि जो मार्केट प्लेयर्स हैं या बाकी जो लोग हैं उनको कूल डाउन करना चाहते थे कि ऐसा कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होना चाह रहा, तो तसल्ली रखिए। लेकिन पीटीआई से तो आपने सवाल किया, लेकिन यहां पे पीडीएम या पीएमएलएन से भी एक सवाल बनता है। देखें, सब्सिडी की जब बात आती है, हम पहले भी अपने प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री थी, जब उनकी बिजली की जो फी यूनिट कीमत करने की बात हुई तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और फौरन से गवर्नमेंट ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, उनको फिर अरबों रुपए की वो सब्सिडी उन्होंने अप्रूव कर दी। लेकिन जहां तक बात आती है गरीब आदमी को कि मुतवस्सित तबके को सपोर्ट करने की, वहां पे इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। अब ये इन्होंने काम जो किया है यूटिलिटी स्टोर पर जो इस सब्सिडी देते थे कि चलें जो इतनी महंगाई है, जो महंगाई से पिसी आवाम है, कुछ उनको रिलीफ मिल जाए, इन्होंने वहां पे कट लगा दिए। क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि अमीर लोगों के लिए तो उनके पास सब्सिडी है, गरीब के लिए नहीं है?
تو یہ سوال نہیں پوچھا آپ نے اگر پی ٹی آئی کا 4 سال کا دور دیکھتے ہیں اس میں جو سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ چیز عمران خان صاحب کی حکومت کی تھی کہ انہوں نے سوشل سیکٹر پہ، جس میں آپ کی بی ایس پی کا تھا، اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور ہیلتھ سیکٹر میں پنجاب کے اندر ایک فری ہیلتھ سروس انہوں نے شروع کی. تو جو کام خان صاحب نے ساری زندگی کیا تھا سوشل ویلفیئر کا، جو ان کو آتا ہے وہی انہوں نے کام پچھلے 4 سال میں کیا. تو یہ ان کے کریڈٹ میں ایک چیز جاتی ہے جو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. پی ایم ایل این کا جو سب سے بڑا ان کی جو بیک ڈراپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ صنعت کاروں کی حکومت ہوتی ہے، ہمیشہ یہ تاجروں کی حکومت ہوتی ہے، یہ عام لوگوں کا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے، یہ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں. اب اگر آپ نے پی ایم ایل این کی حکومت میں سبسڈی اگر آپ کا حق بنتا ہے لینی ہے تو اس کا بیسک کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہونی چاہیے اگر آپ کو سبسڈی چاہیے، یا پرائیویٹ جہاز ہونا چاہیے، پھر آپ کو سبسڈی ملے گی. اگر آپ غریب ہیں، آپ کی کوئی آواز نہیں ہے، تو آپ کو جو پہلے کوئی رائٹس آپ کو ملے ہوئے ہیں ریاست کی طرف سے وہ بھی آپ سے واپس لے لیے جائیں گے. یہی فیصلہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کیا ہے. پچھلے کوئی 3-4 ماہ سے یہ چل رہا تھا کہ جی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے اوپر سبسڈی کتنی دی جائے گی. بجٹ میں انہوں نے 12 ارب روپیہ رکھا تھا. جو منتھلی سبسڈی اس وقت چل رہی تھی ای سی سی کے فیصلے سے پہلے وہ کوئی 3.8 ارب روپیہ، تقریباً 3 ارب 80 کروڑ روپیہ ماہانہ اس کی لاگت تھی سبسڈی کی، جو یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر 5 بڑی اشیاء ہیں، جس میں آپ کا سب سے بڑا تو آپ کا آٹا ہے، پھر اس کے بعد دوسری جو آئٹم ہے اس کے اندر چینی، اور تیسری کھانا پکانے کا جو تیل ہے، پھر چاول آ جاتے ہیں اور دالیں آ جاتی ہے. جو زیادہ خرچہ ہوتا ہے وہ آٹے کا، اس کے کوکنگ آئل کا، اور تیسرا آپ کا شوگر کا. اس کے اوپر سبسڈی کی اماؤنٹ زیادہ جاتی ہے. لیکن جو کہ ناظرین 3 ارب 80 کروڑ روپے ماہانہ سبسڈی غریب کے لیے بہت زیادہ تھی، تو شاید حکومت کو یہ سبسڈی برداشت نہیں ہوئی، کیونکہ پاکستان لگ تو ایسے ہی رہا تھا اس فیصلے کی جیسے دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. تو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی سبسڈی کیسے افورڈ کی جائے جس کا جو پورے سال کا بل بنتا ہے 42 ارب روپیہ. یاد رہے اسی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے تقریباً 1.5 ماہ پہلے 100 ارب روپے کی سبسڈی پاکستان کے امیر ترین برآمد کنندگان کے لیے اپروو کی تھی. اسی ای سی سی نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو غریب کی سبسڈی ہے اس میں انہوں نے 13 ارب 70 کروڑ روپے کی کمی کر دی ہے. اور اس کمی کا نتیجہ کیا، کیسے کی گئی کمی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صرف 4 لاکھ افراد جو ٹارگیٹڈ ہیں، جو بی آئی ایس پی کے جو سسٹم اس کے اندر رجسٹرڈ ہے، ان کے لیے تو سبسڈی میں کوئی کمی نہیں کی گئی. ان کو انہی قیمتوں کے اوپر اشیاء ملیں گی جس کے اوپر وہ پہلے خرید رہے تھے. لیکن اس کے علاوہ باقی کوئی بھی غریب شخص یا متوسط طبقے کا شخص جو جاتا ہے حکومتی کارپوریشن کے سٹور سے کوئی خریداری کرنے کے لیے، تو اس کے لیے قیمتوں میں اضافہ کرنے کی ای سی سی نے منظوری دے دی ہے. اس کی حتمی منظوری ابھی وفاقی کابینہ سے باقی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی غالباً، اور ملک سے باہر بھی تھے، تو اس لیے وہ اجلاس نہیں ہوا کابینہ کا اور ان کی اپروول نہیں ہوا. اب اس فیصلے کے بعد ہوا کیا ہے؟ چونکہ پاکستان کا غریب ترین جو طبقہ ہے، جس کے گھر کے بعد نہ مرسیڈیز ہے نہ اس کے پاس پرائیویٹ جہاز ہے، تو اس کے لیے سبسڈی کم کرنا بہت ضروری تھا. جو پی ایم ایل این کا جو منشور ہے اس کے مطابق، تو جو آٹا پہلے ملتا تھا ان کو 40 روپے فی کلو، جس میں 42 روپے کی سبسڈی تھی، اس سبسڈی کو کم کر کے اب 25 روپے اس میں کمی کر دی گئی ہے فی کلو سبسڈی میں، اور اس کی پرائس ہو جائے گی 65 روپے فی کلو. تو یہ چونکہ اور یہ 63% انکریز ایسے وقت میں ہے جب ملک کے اندر جو کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی شرح ہے وہ 70% ہے. تو ایسے وقت میں وہ شخص جس کے پاس نہ گاڑی ہے نہ جہاز ہے اپنا، تو اس کے لیے سبسڈی میں یہاں پہ 25 روپے فی کلو کی کمی کر دی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے. چینی جو پہلے 70 روپے فی کلو ملتی تھی، اب اس کا ای سی سی کا یہ فیصلہ یہ کہ 80 روپے فی کلو ملے گی. اور جو کھانے کا تیل ہے، کھانا پکانے کا تیل، وہ پہلے اس کی جو 300 روپے فی کلو پرائس تھی، اس کو اب اس کے اندر جو سبسڈی تھی 114 روپے کی تھی، اس کو کم کر کے صرف جو سبسڈی ہے وہ کر دی گئی ہے. تقریباً انہوں نے اس میں 89 روپے فی کلو سبسڈی کم کر دی گئی. نئی پرائس تقریباً 389 روپے فی کلو ہو گئی ہے. 30% اس میں قیمت میں اضافہ کرنے کا ای سی سی کا فیصلہ ہے. تو یہ وہ حکومت ہے، یہاں پہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کے پاس مرسیڈیز ہے، آپ کے پاس جہاز ہے، تو آپ کو 100 ارب روپے کی مطلب یہ وہی والا یہ اس پہ محاورہ وہ بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، کہ جو تو ظاہر ہے امیر ہے، مطلب ارب پتی ہے، تو اس کو بیچارہ یہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کے منافع میں کمی آ رہی ہے، تو گورنمنٹ وہ بھاگتی پھر اس کو سبسڈی دیتی ہے. غریب آدمی پہلے ہی مرا مارا ہے اور اس کو اور اس طرح کے وہ نہیں کرتے. اور ایون کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جو سبسڈی اور جو کم نرخوں پہ یا رعایتی نرخوں پہ چیزیں ملتی بھی ہیں، ایون لوگ وہ بھی لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی جو کوالٹی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی. ابھی بھی آپ دیکھیں تو اگر وہ آٹا چینی آپ عام مارکیٹ میں جائیں گے تو اس کے مقابلے میں ایک لو کوالٹی کی چیزیں وہاں پہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایون دین
महंगाई से लोग इतना परेशान हैं कि लोग वो लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो उनको अगर ₹1 की बचत एक और है बात तो मैं लेने के बताना लिए भूल तैयार गया, जो अनटारगेटेड सब्सिडी है, जो आम बंदा लेने जाएगा, पहले उसका कोटा जो था खरीदने का वो आटे का था उसका 40 किलो का महीने का, अब उसको उन्होंने कम करके 20 किलो कर दिया है। ये भी याद रहे, सब्सिडाइज जो आटा है, जितनी भी सब्सिडी थोड़ी बहुत भी है, वो सिर्फ उसके अगेंस्ट सिर्फ 20 किलो आटा खरीद सकते मतलब वो ये कह रही है, और पहले 5 किलो चीनी मिलती थी, अब 3 किलो मिलेगी, पहले 5 किलो घी मिलता था, अब 3 किलो मिलेगा। मतलब इसका मतलब गरीब के लिए जिंदा रहना भी इस हुकूमत के लिए जरूरी नहीं है। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट ये पैगाम दे रही है कि अगर दिन में पहले आप 4 रोटियां खाते थे तो अब आप ऐसे कीजिए कि उनको आधा कर दें, मतलब आप उसमें 1.5 रोटी खाएं या 2 रोटियां खाएं, और अगर आप दिन में 4 कप चाय के पीते थे तो 2 कप चाय के पिए। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है, बजाय इसके कि लोगों को आप फैसिलिटेट करें, उनके लिए ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जिससे उनको ज्यादा फायदा हो, लेकिन यहां पर उल्टी गंगा बह रही है। यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे किसान पैकेज का जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था, और जो एक्चुअल पैकेज है वो है क्या। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक किसान पैकेज का ऐलान किया, और जाहिर है कि इसका मकसद ये है कि जो इस वक्त मुल्क में जो मुआशी मसाइल हैं उसकी वजह से हर तबका जाहिर है कि मुश्किलात का शिकार है, और जो एग्रीकल्चर है उसे कहा जाता है कि पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन है, तो वो भी सफ़र कर रहे थे। तो उनके लिए इस पैकेज का ऐलान किया गया। इस पैकेज में है क्या, और क्या वाकई इससे जो हमारा जो ज़राअत का शोबा है उसको ग्रो करने में मदद मिलेगी, या फिर ये अल्फाज का हेर फेर है। तो शहबाज, ये जो पैकेज का ऐलान किया है, हुआ तो ऐलान ये सुना है कि 1800 अरब रुपए पैकेज का जो जब वज़ीर आज़म ने किया, लेकिन जो गवर्नमेंट ने उसकी अप्रूवल दी है वो तो कोई 531 अरब रुपए बनते हैं। तो ये क्या मामला है कि 1800 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया, लेकिन एक्चुअल अप्रूवल जो है वो 1300 अरब रुपए कम है, इसकी क्या वजह है? देखिए, हमने कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि जो हुकूमत का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है वो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हर हुकूमत, हर वज़ीर आज़म आता है, वो बड़े बड़े उसमें जो जाके ऐलानात कर देता है, और एट द एंड ऑफ द डे होता कुछ नहीं। यहाँ पे भी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 1800 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया, उसमें प्राइमरीली वो तो पैसा सारा प्राइवेट बैंकों ने कमर्शियल लोन्स देने थे किसानों को, उसके लिए था। इस साल 1400, जो पिछला माली साल था वो 1400 अरब रुपया था, इस साल उसको 1800 अरब रुपया कर दिया गया। उसके बाद फिर जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ इस हफ्ते के स्टार्ट में, उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड है उसने एक समरी पेश की 577 अरब रुपए के पैकेज की। अच्छा, अब जो 577 अरब रुपया भी है वो भी 577 अरब रुपया बनता नहीं है, उसके अंदर 400 अरब रुपया इन्होंने एडिशनल उसका डाला हुआ है कामरान, जो कि इन्होंने कर्जों, जो बैंकों ने कर्जे देने, पिछले साल 1419 अरब का था, इस साल का जो उसका हदफ है वो 1819 अरब रुपए रखा है। तो इसको अगर माइनस कर दें, जो सबसे बड़ी आइटम थी इस पैकेज के अंदर वो थी आपकी जो एक वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया था कि जो सब्सिडी है उसके ऊपर, बिजली के बिलों के ऊपर, जो ट्यूबवेल्स हैं एग्रीकल्चर के, उसके ऊपर उन्होंने देनी थी। फैसला ये हुआ था, प्राइम मिनिस्टर साहब की अनाउंसमेंट ये थी कि किसानों को 13 रुपए फी यूनिट के ऊपर ट्यूबवेल्स के लिए बिजली मिलेगी। तो जब ये पैकेज ईसीसी में गया तो वहां पे ये जो उन्होंने इसका एस्टीमेट लगाया था वो 36 अरब रुपए का था, कि 36 अरब रुपया उसकी लागत होगी अगर आप 13 रुपए फी यूनिट जो बिजली है वो प्रोवाइड करते हैं ट्यूबवेल्स के ऊपर। तो जो सेक्रेटरी पावर थे उन्होंने कहा कि ये 36 अरब, पहले तो आप ये क्लैरिटी ले रहे हैं कि ये जो वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया 13 रुपए फी यूनिट, ये ऑल इंक्लूसिव है, मतलब इसमें जीएसटी भी शामिल है, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट भी शामिल है, या सिर्फ ये बेस टैरिफ है? इसका मतलब ये है कि बेस टैरिफ तो 13 रुपए फी यूनिट होगा, उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा, उसके ऊपर फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट भी लगेगी, तो जब ये सब कुछ लग जाएगा तो ये 21 रुपए फी यूनिट बनेगा। तो फिर ये 36 अरब रुपए की सब्सिडी बनती है। अगर आप इसको करते हैं बिल्कुल ये फाइनल टैरिफ ये ऑल इंक्लूसिव है, तो इसके ऊपर सब्सिडी बनेगी 170 अरब रुपए से लेके 180 अरब रुपए की। तो ये वो हकीकत है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पैकेज की, कि जिसके पीछे कोई होमवर्क नहीं है। एक वजाहत कर दें कि ट्यूबवेल के ऊपर सब्सिडी तो हम पहले भी नहीं दे रहे थे, पहले भी दे रहे, अभी उनको मिल रहा है कोई 16 साढ़े 16 रुपए फी यूनिट प्राइस, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उसमें 2 से 3 रुपए की उन्होंने फर्दर कमी कर देंगे, जी नहीं हम इनको 13 रुपए फी यूनिट देंगे, क्योंकि जो सबसे वर्स्ट सेक्टर इफेक्ट हुआ है सैलाब से वो तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ है ना। तो अब ये जितनी भी अनाउंसमेंट्स थी वो बगैर किसी तैयारी की थी। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है जो कारकर्दगी है पावर डिवीजन की,
फूड मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इटसेल्फ की, कि आप कैसे इतने बड़े ऐलानात कर देते हैं जब पीछे कुछ तो ये काम जो नहीं आप होता? कह रहे हैं कि इसका अभी तक क्लैरिटी नहीं आई गवर्नमेंट की तरफ से कि उसमें ये जो फिर ये 36 हुआ- अरब रुपए की जो सब्सिडी की बात हो रही है कि क्या ये 13 रुपए फी यूनिट जो है इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग है, या जो आप कह रहे हैं कि उसमें अभी टैक्सेस और बाकी उसमें चीजें इसी शामिल से नहीं इसको हैं? डेफर कर दिया, इसमें फैसला ही नहीं हुआ। अच्छा, तो जो 577 अरब रुपए का वहां पे एक समरी गई थी, उसमें उन्होंने कहा इसको तो अभी मौखर कर दो, क्योंकि इसके ऊपर हमें क्लैरिटी ही नहीं है कि 13 रुपए कौन से वाले हैं ये। उसके बाद जो बाकी बचता है वो 400 अरब रुपया तो सीधे सीधे बैंकों ने कमर्शियल लोन देना है, उसमें तो इसका काम ही कोई नहीं है हुकूमत का। जो नहीं, वो जो बैंकों ने भी लोन देना है, तो जो सब्सिडी की बात करते हैं, क्या उसमें गवर्नमेंट भी कोई कंट्रीब्यूट करेगा? कि आपको पता है इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कर्जा तो आप मैं भी ले सकता हूं, आप भी ले सकते हैं, उसमें कौन सी गवर्नमेंट की बहुत आप कह लें कि जादू की छड़ी है, तो क्या उसमें गवर्नमेंट जो है कोई उसमें अपना हिस्सा डालेगी कि अगर इंटरेस्ट रेट कुछ 66.5 अरब रुपया जो 1800 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस हुआ था, और जो 577 अरब रुपए की समरी ईसीसी में गई थी, जो एक्चुअल इंपैक्ट बजट के ऊपर आएगा वो है 66.5 अरब रुपया। अब उसकी मेरे तफसील भी थोड़ी सी बता देते हैं। उसमें जो मेजर है, जो कुछ पहले कर्जे लिए गए हैं, सैलाब की वजह से लोग मुतासिर हुए हैं, उनको जो कर्जों के ऊपर सूद था वो हुकूमत ने माफ करने का फैसला किया। उसका जो इम्पैक्ट है सिर्फ 5 अरब और 31 करोड़ रुपया है। इसके साथ ही फर्दर इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, उसका जो इम्पैक्ट है वो 8.2 अरब रुपया है। और तीसरा जो था कि इसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर की एक मार्कअप सब्सिडी अंडर द प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, उसका जो इम्पैक्ट है वो 6.4 अरब रुपया है। और जो डीएपी का जो यूरिया खाद है, उसकी कीमतों में 2500 रुपए फी बोरी कमी की गई थी। और ये जो 2500 रुपए फी बोरी कमी है, जिसका इम्पैक्ट कोई बनता 58 अरब रुपया, ये बजट से नहीं जाएगा। ये कीमत जो है यूरिया बनाने वाली कंपनियों ने की है, तो उसका बजट से कुछ लेना देना नहीं, हुकूमत का उससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, हुकूमत की नेगोशिएशन जरूर उनके साथ हुई है, उसका आप अगर क्रेडिट देना चाहे तो दे सकते हैं। फिर इंपोर्टेड यूरिया के ऊपर 30 अरब रुपए की सब्सिडी है, इसके ऊपर पहले ही बजट में कोई 15 अरब रुपया रखा हुआ है हुकूमत ने। और एक एग्रो एसएमई सेक्टर की मॉडर्नाइजेशन के लिए भी एक इसमें कंपोनेंट था, वो भी ईसीसी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इतराज के बाद उसको भी मौखर कर दिया गया। उसमें एग्रो जो कंपोनेंट है वो निकाल दिया गया है। और जो लैंडलेस जो फार्मर्स हैं, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, उनके लिए हुकूमत ने 5 अरब की सब्सिडी अप्रूव की है ईसीसी ने। और जो टारगेटेड सब्सिडी जाएगी गंदम की बवाई के लिए, उसके ऊपर कोई 13.2 अरब रुपए की सब्सिडी आदि सूबे देंगे। तो ये वो मेजर पैकेज है जो अप्रूवल। लेकिन इससे बढ़कर जो कामरान सबसे बड़ा जो अब इशू एक बन गया है, इस मुल्क में अमीरों की हुकूमत है, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हो, जो कोई भी हो। असल मसला ये है कि अगर आपकी पावर है, अगर आपकी आवाज है, तो सब कुछ है। अगर आपकी आवाज नहीं है, आप कोई भी उस पाकिस्तान में, तो आपके रहने का कोई हक नहीं है। इस वक्त जो फार्मर के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि उसकी गन्ने की फसल तैयार खड़ी हुई है, और वो जब तक काटी नहीं जाएगी गंदम की बवाई नहीं होगी। और ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पाकिस्तान की पावरफुल शुगर मिल्स का जो माफिया एक बन चुका है, जो एक बड़ा एक डिसेंट एक प्रोफेशन होता था, शुगर बैरन जिसे कहते हैं, जिसको शुगर बैरन्स कहते हैं, जिसके ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माने भी माजी में किए, वो कभी रियलाइज नहीं हुए। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि वो क्रशिंग सीजन स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हुकूमत जो है उनको 10 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत नहीं देगी। और वो क्यों? और गवर्नमेंट क्या इतने हमारे पास क्या कहते हैं कि सरप्लस चीनी है कि हम इजाजत दे दें? क्योंकि माजी में इसी वजह से आपको याद पड़ता हो तो पीटीआई की गवर्नमेंट से भी कुछ ऐसी गलतियां हुई, जिसके नतीजे में पहले हमने शुगर को एक्सपोर्ट किया और वीट को भी एक्सपोर्ट किया, बाद में पता चला कि नहीं जी, हमारे तो अपने स्टॉक्स अपनी जरूरत पूरी नहीं होती, फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ा। मैंने अभी प्रोग्राम में आने से पहले जो नंबर्स चेक किए, 31 अक्टूबर तक कोई तकरीबन 14 लाख मैट्रिक टन के स्टॉक थे 31 अक्टूबर तक। और जो मंथली कंजम्पशन जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, वो जो उसने कैलकुलेट किया हुआ है कि जो माहाना हमारे मुल्क के अंदर चीनी की कंजम्पशन है, खपत है, वो कोई 5,25,000 मैट्रिक टन है। तो ये 31 अक्टूबर का फिगर था, आज हम बात कर रहे हैं 19 नवंबर हो चुकी है। तो उसमें से अगर आप कम से कम 4 लाख भी निकालते, अगर 5 लाख नहीं भी निकालते, तो आप 10 लाख मैट्रिक टन के ऊपर तो बैठे हुए हैं। तो क्या कोई भी मुल्क अपने में स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स दे अपनी कंट्री के अंदर रखेगा कि सब कुछ बेच देगा? अब मसला इसके अंदर नाज़रीन है जिसकी हाईलाइट करने की जरूरत है। जब चीनी की बरामद की इजाजत होगी तो वहां पे भी जो मिल मालकान है वो पैसे बनाएंगे, और जब ये खबर आ जाएगी कि चीनी की बरामद की इजाजत दे दी गई है, तो फिर मुल्क के अंदर चीनी की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो एक्सपोर्टर्स तो डबल बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। वो हुकूमत को इस वक्त बाकायदा तौर पर एक उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। अब हुकूमत को यह फैसला करना है कि क्या वो शुगर मिलों का साथ देगी
یا پھر کوئی تھوڑی سی وہ فارمر کے لیے بھی اس کی سمپتھی ہے. اس حوالے سے ہم پروگرام میں فردر بھی ڈسکشن کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے محمود الحق بخاری صاحب کہ اس کے بارے میں جو فارمرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت سید محمود الحق بخاری صاحب نے. یہ چیئرمین ہے آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کے. بخاری صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. وزیر اعظم پاکستان نے حال ہی میں کسانوں کے لیے کوئی 1800 ارب روپے پیکج کا اعلان کیا, لیکن ای سی سی نے جو بعد میں منظوری دی وہ تو پیکج کو بنتا ہے 531 ارب روپے کا. سب سے پہلے آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیا یہ جو پیکج کا اعلان کیا ہے اس سے کوئی فارمرز کو فائدہ پہنچے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران آپ کا بھی اور شہباز رانا صاحب کا بھی اور آپ کے چینل ایکسپریس کا بھی. گزارش یہ ہے کہ اس سے ہمیں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. یہ روایتی ایک جو ہے وہ زرعی پیکج ہے جس کے اندر کچھ بھی کسان کو وہ ملنے کا نہیں ہے. آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو بجلی کا انہوں نے اعلان کیا تھا اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. جو انہوں نے کھاد کا کہا تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت آٹومیٹک جو ہے وہ ڈی اے پی کھاد 9,500 روپے کی ہے. یہ انہوں نے کھیل کھیلا. جو آپ کی جو فرٹیلائزر کمپنی ہیں ان کو معلوم تھا کیونکہ کسان بڑے عرصے سے ڈی اے پی خرید نہیں پا رہا تھا, اس کے پاس اتنی پیئنگ کیپیسٹی نہیں تھی اور اس نے نہیں خریدی اور انہوں نے وہ بلک میں لا کے یہاں پہ رکھ دی اور اس کے بعد خریدنے والا کوئی نہیں تھا. تو ان کے پاس ایک واحد راستہ رہ گیا تھا کہ بھئی اب اس کو جو ہے وہ حکومت کو انہوں نے یوز کیا اور 58 ارب روپے کی ایک اور یوریا کے اندر بھی انہوں نے لی سبسیڈی. اور آج مارکیٹ کے اندر جس کا اعلان گورنمنٹ نے 11,250 روپے ڈی اے پی کا مقرر کیا تھا وہ کامران صاحب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت مارکیٹ میں 9,500 روپے کی ہے. ایک یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کے اندر انہوں نے 13 روپے فلیٹ ریٹ کہا. نہیں, بالکل نہیں ہے. ابھی اس وقت 16 روپے ابھی حالیہ بل آئے ہیں 16 روپے ایک اور ایف پی اے اس کا جو ہے وہ 6 روپے 10 پیسے انہوں نے بجلی کے اندر لیا ہے. پھر انہوں نے ٹریکٹرز کا اعلان کیا تھا. وہ مجھے نہیں منطق سمجھ آئی. کون سا انویسٹر ایسا ہے انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی وہ لے سکتا ہے. میرے میں تو اتنی نہیں ہے کہ میں باہر سے جو ہے وہ منگا لوں اور یہاں کے جو جمبیلے ہیں کہ باہر سے کس طرح سے منگوانا ہے مجھے کوئی علم نہیں ہے. اور کوئی انویسٹر اس لیے نہیں تیار ہوگا کہ باہر کا ٹریکٹر 5 سال چلا ہوا یہاں پہ کون اعتماد کرے گا. اور وہ بھی دیکھیں مقامی جو فیکٹریاں ہیں وہ ٹریکٹروں میں انہوں نے بے شمار جو اضافہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی اس وقت 25 لاکھ تک روپے جو ہے وہ ٹریکٹر کی قیمت پہنچ گئی ہے اور اس پہ بھی عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دیتا. پھر انہوں نے بیج کے حوالے سے بات کی. آپ دیکھیں کہ کاشت آدھا ٹائم گزر چکا. آج 19 نومبر ہے اور وہ کب ملے گی کہاں ملے گی آپ دیکھیے گا, آپ فالو اپ رکھیے گا. میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں اور یہ پروگرام ریکارڈ کے اندر رکھ لیجئے گا کہ کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے اور نہ ہی یہ سندھ کے اندر کچھ ملے گا جہاں سیلاب سب سے زیادہ آیا اور نہ ہی کوئی صرف ایک جو ہے وہ دکھاوے کے لیے چاہے جو آپ کے میڈیا کے اندر کچھ کر لیں تو 6 یا 8 ماہ کی یہ حکومت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سولر کے اندر انہوں نے کہا جی کہ 3 لاکھ ٹیوبویل جو ہے نہیں. کس طرح یہ ممکن ہے کہ 3 لاکھ ٹیوبویل جو ہے آپ سولر کے اوپر آپ دے دیں گے؟ آپ اس کے لیے ایک فریم ورک بناتے, ایک کوئی پروگرام دیتے کہ ہر ضلع کے اندر ہر ماہ کے میں اتنے سپوز یہاں رحمیار خان کے اندر 8,000 ٹیوبویل ہے اس ضلع کے اندر, تو کتنے ٹیوبویل مہینے کے اندر کنورٹ ہوں گے سولر کے اندر؟ تو یہ ایک روایتی جو ہے وہ طریقہ کار ہے. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں کے اوپر کامنٹ آ گیا. اگر آپ کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہوتا, اگر آپ کے پاس مرسیڈیز ہوتی تو آپ کو بالکل سبسڈی مل سکتی تھی. یہ بیسک کرائیٹیریا ہے پی ایم ایل این کی حکومت کا, کوئی بینیفٹ دینے کا یا کوئی سبسڈی دینے کا. اگلا مسئلہ جو فارمرز کو پیش ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی گنے کی فصل ہے وہ کھڑی ہے, آپ کاٹ نہیں سکتے. جب تک گنے کی فصل نہیں کٹے گی تو آپ کی گندم کی پوری بوائی نہیں ہوگی. یہ جو اب شوگر ملوں نے انہوں نے یونائٹڈ پوزیشن لے لی ہے کہ 15 جنوری تک وہ شوگر ملیں نہیں چلائیں گے کیونکہ تب تک ان کے بقول ملک کے اندر چینی موجود ہے. تو اس فیصلے کا آپ لوگوں کے اوپر کیا اثر ہے؟ اللہ صاحب آپ یقین کریں کہ ہمارے پہ اثر, ہم تو ذہنی مریض جو ہے وہ بن چکے ہیں کسان. میں آپ کو بتا نہیں سکتا
اور آپ کو دعائیں دے رہا ہوں کہ واحد آپ کا پروگرام ہے جو ان چیزوں کو اٹھاتا ہے، جو اصل پاکستانی کی بات کرتا ہے، جو اصل مسائل کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہ آپ کا پروگرام ہے، جو معیشت بھی بتاتا ہے، جو سیاست بھی بتاتا ہے، جو ریاست بھی بتاتا ہے، اور جو باہر کی اکانومی کے حوالے سے بھی وہ خبریں دیتا ہے۔ آپ نے اتنا اہم سوال کیا ہے، اور کل میں یہ سن رہا تھا ان کی پریس کانفرنس، تو میرا دل کر رہا تھا کہ ان کو خیرات کے طور پر میں اپنا جو شوگر مل کے مالکان دوست ہیں ان کو کوئی میرے جتنی بھی ہمت ہے میں ان کو جا کے کوئی پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ کوئی طریقہ ہے کہ آج آ کے، اور حکومت کی بھی، فیڈرل حکومت کی بھی نااہلی ہے کہ اگر وہ بات یہ کہہ رہے تھے رانا صاحب کہ آپ سٹاک، کیا ہمارا حکومت اتنی ناکام ہو گئی کہ اس کو جو ہے یہ پتا نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر سٹاک کیا ہے؟ آپ کا جو فوڈ سیکورٹی کا منسٹر ہے رانا صاحب اور کامران صاحب، وہ فلور پہ کھڑے ہو کے قومی اسمبلی کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 20% گندم خرید کرتے ہیں اور باقی گندم کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ رانا صاحب کیا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے؟ یہ کیوں نہیں پتا؟ یہی چیز ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو شوگر مل کے دوست ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، وہ اس طرح ہمارے ساتھ مافیاز کی طرح نہ کریں۔ کل ان کی جو پریس کانفرنس سے جتنا دل کسانوں کا دکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے بتائیں رانا صاحب کہ انہوں نے چینی کا ریٹ آج تک تعین کیوں نہیں ہو سکا؟ آج 70 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں اور چینی کا ریٹ ہی نہیں تعین ہو سکا۔ کوئی ایسا فارمولا بن ہی نہیں سکتا پاکستان کے اندر کہ جس سے یہ پتا چلے کہ یہاں پہ قطع کلامی ہو رہی ہے۔ میں ایک، اگر آپ اجازت دیں مجھے سوال کرنے کی، کہ جو شوگر ملز ایسوسی ایشن والے ہیں، جو ان کے سینٹرل چیئرمین ہیں عاصم غنی عثمان صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کو یا جو کسان ہیں ان کو جو ہمارے اعداد و شمار ہیں یا جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس پر اعتبار نہیں ہے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، حکومت چاہے تو کوئی تھرڈ پارٹی یا باہر سے ایون غیر ملکی جو آڈیٹرز ہیں ان کو بلوا کے یہ معاملہ چیک کروا سکتی ہے، اس کا آڈٹ کروا سکتی ہے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بڑی اوپن آفر ہے کہ جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شوگر مل مالکان بڑی ملی بھگت کرتے ہیں، فگر فجنگ بھی کرتے ہیں، تو اس آفر کو گورنمنٹ کو یا آپ لوگوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے سر۔ میں تو یہ کہتا ہوں آپ کو، جناب والا کو میں بتا دوں کہ جو پچھلے سے یہ 2 سال رہے، میں کہتا ہوں کہ لاکھ آپ عمران خان کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس نے جو پنجاب کے اندر شوگر کین ایکٹ منظور کروایا، میں کہتا ہوں کہ سندھ کا ہاری اس کا حال دیکھ لیں کہ جس طرح سے جو حشر وہاں پہ برپا کیا جاتا ہے اور جس طرح سے کٹوتی ہیں اور جس طرح سے جو ہے وہ ان کا حق مارا جاتا ہے، اور پنجاب کے اندر وہ ایکٹ پاس ہوا جس سے ہم 2 سال جو ہے وہ ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں شوگر مل والے، وہ جو ہے ان کو را مٹیریل یہیں سے ملنا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اور ہم لازم و ملزوم ہیں، آپ جو ہے وہ اس تاثر کو زائل کریں۔ کی کمی آپ کا پوائنٹ ہے کہ صرف ایک چیز بخاری صاحب، ایک چیز مختصر بتا دیجئے گا، بھی جو 300 روپے فی من گنے کی قیمت مقرر کی حکومت پنجاب میں، آپ کے خیال میں یہ پرائس ٹھیک ہے؟ کاسٹ آف پروڈکشن پلس آپ کو ایک جائز منافع مل جائے گا اس پرائس کے اوپر؟ نہیں رانا صاحب ہم نے کہا تھا کہ 450 روپے، اگر آپ کسان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو 450 روپے۔ رانا صاحب ان کے پاس صرف یہ نہیں، ایک مڈ ہوتی ہے، شیرہ ہوتا ہے، بگاس ہوتی ہے، اس کے بعد چینی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایتھنول بناتے ہیں، بہت سی بائی پروڈکٹس ہیں جو یہی اسی گنے سے نکلتی ہیں۔ آج لکڑی کا آپ ریٹ دیکھ لیں تو 600 اور 800 روپے من ہے، اور یہ جو گنے کا، اور کبھی میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی پروگرام جو کیجئے، جو ہمارے ہاں جو گنے کا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اور جو دوسرے ممالک میں کیا جاتا ہے، ہر رسک جو ہے وہ کسان کے ذمہ، ہم اپنی فصل جو ہے وہ پورا ایک پوائنٹ آ گیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 300 روپے فی من جو قیمت ہے پنجاب گورنمنٹ نے جس کا تعین کیا ہے، یہ آپ کے خیال میں اس سے فارمر کو نقصان ہوگا؟ کم از کم 450 روپے فی من قیمت ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ایشو ہے، گورنمنٹ کو ضرور ان معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ بریک لیں اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کس پالیسی کی جو پاکستان پرسو کرتا رہا ہے اس پر نظر ثانی کی بات کر رہے ہیں۔
بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا تھا اور اس میں انہوں نے جو 6 ماہ کی کارکردگی تھی بطور وزیر خارجہ اس کا انہوں نے احاطہ کیا. اب بہت سے پوائنٹس تو کل ہم نے کور کیے تھے, لیکن ایک ایشو جس پر انہوں نے بات کی, اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی میری بھی, جب وہ وزیر خارجہ بنے تھے تو ان سے جو ملاقات ہوئی تھی تو وہ واضح تھا کہ ان کی پالیسی افغانستان کو لے کے, افغان طالبان کو لے کے اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کو لے کر کے مختلف ہے جو ریاست اس وقت پالیسی اپنائی ہوئی ہے. اور کل جب انہوں نے اس پریس کانفرنس سے خطاب کیا تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں, مہینوں میں جو ٹی ٹی پی کے دہشت گردی کے حملے ہیں اس میں تواتر سے اضافہ ہو رہا ہے, اور افغان طالبان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. تو اس تناظر میں کل جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ پبلکلی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شاید اس گورنمنٹ کی کہہ لیں جو ریاست پاکستان کی جو پالیسی ہے ٹی ٹی پی کو لے کے, افغان طالبان کو لے کر کے کچھ فیصلے شاید درست نہیں ہیں, ان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میرے خیال میں ویلکم کرنا چاہیے, کیونکہ بعض دفعہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ نہیں کرتے, کہ کیونکہ اگر آپ ایکنالج کریں گے تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی آپ نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے. لیکن اس معاملے میں آئی تھنک ہی ہیز ڈن دا رائٹ تھنگ. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے معاملے میں, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ شاید ایک بند کمرہ اجلاس کی ضرورت ہے جہاں پہ اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے کہ ہماری جو پالیسی تھی افغان طالبان کو لے کے اور خاص کر کے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حوالے سے اس پر ہمیں اثر نو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے دہشت گردی کے معاملات حل ہو جائیں گے, ایسا ہوا نہیں. دیکھیں یہ تو بالکل ان کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے, اور اس پہ پہلے ہم بھی بات کر چکے ہیں, آپ نے ہی زیادہ اس پہ ڈسکشن کی تھی کہ جس قسم کے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور جس قسم کی وہ ریلیف مانگ رہے ہیں تحریک طالبان کے لوگ, اس کے نتیجے میں خدشہ تھا کہ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں بڑھیں گے اور وہ بڑھے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو اپنی ایک تجویز دی ہے کس حد تک وہ امپاورڈ ہیں, کیا یہ فیصلہ ایک سویلین حکومت کرے گی یا یہ ملٹری اور سویلین والے مل کے بیٹھ کے کریں گے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات یا ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جب ایک لاسٹ ٹائم ایک پارلیمنٹ کا ایک اجلاس ہوا تھا, وہاں پہ پھر ایک اوور سائٹ غالباً کمیٹی بھی بنی تھی مذاکرات کو, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں, اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے, اگر کچھ ہوا ہے تو پبلکلی بتایا نہیں گیا. تو یہ اس میں کچھ سوالات ہیں. بات کرنا ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا دوسری. بات کرنا بھی اٹ سیلف امپورٹنٹ ہے, لیکن حکومت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر عمل درآمد کرے. اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں, جب اپریل میں چینج آف گورنمنٹ ہوئی تو اس میں یہی تھا کہ کیا جب نئی گورنمنٹ آتی ہے ہر کسی کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, لیکن افغانستان کو لے کے اور ٹی ٹی پی کو لے کے, کیونکہ یہ مذاکرات کا جو عمل تھا یہ جب گورنمنٹ آئی ہے تو اس سے پہلے مذاکرات چل رہے تھے. لاسٹ نومبر میں بھی ہم نے دیکھا کہ 1 مہینے کی سیز فائر ہوئی تھی, اس کے بعد بھی پھر چیزیں چلتی رہیں. تو یہ جب گورنمنٹ آئی تو اس وقت بھی پتہ چلا کہ جی ایک انڈیفینٹ سیز فائر کا اعلان ہو گیا ہے. پھر یہ سوالات اٹھے کہ کیا اس میں سویلین گورنمنٹ شامل ہے. جو میری اطلاع ہے سویلین گورنمنٹ شامل نہیں تھی. وہ جو ماضی کی جو پالیسی تھی جو عمران خان پی ٹی آئی کے دور میں جو چل رہی تھی, اور اس کو پالیسی کو جو سپیئر ہیڈ کر رہی تھی وہ آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی تھی. سویلین جو گورنمنٹ ہے ان کا ان پٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور چینج آف گورنمنٹ کے بعد بھی وہ پالیسی جو ہے وہ کنٹینیو رہی. اور اس گورنمنٹ کا آپ ان کی نالائکی کہہ لیں کہ اگر یہ چاہتے تھے, کیونکہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ شروع میں ہی جب یہ وزیر خارجہ بنے تو کچھ جو صحافیوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو ہماری پالیسی ہے افغان طالبان کو لے کر کے اور ٹی ٹی پی کو لے کر کے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے بھی تھے تو اس پالیسی کو وہ ریورس نہیں کروا سکے. اور اب جب وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری یہ پالیسی غلط ہے, اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا, بلکہ ان کو ایڈمٹ کرنا چاہیے, اگر یا تو وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ اس گورنمنٹ کی پالیسی تو ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ تو پالیسی جو ریاست پاکستان کی یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہے وہی پالیسی چلتی آ رہی تھی. تو اگر تو یہ مسئلہ ہے تو پھر آئی تھنک ہمیں ڈرائنگ بورڈ پہ دوبارہ بیٹھنا چاہیے, اور فیصلے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو فیصلے لے رہی تھی شاید وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا. ان کا جو پرپز یہ تھا کہ اگر مذاکرات کے ذریعے پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اس وقت بھی بہت سے کرٹکس ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہ کریں, کہ ماضی کے تجربات ہمارے اچھے نہیں رہے. لیکن اب اگر یہ ہمارا ایک فیصلہ غلط ثابت ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ دوبارہ آپ ٹیبل پہ بیٹھیں, وہ سویلین لیڈرشپ ہو یا ملٹری لیڈرشپ ہو. پرپز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پرامن ملک بنانا ہے. تو اس کے لیے اگر ہم اثر نو اس کا جائزہ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے, اب یہ کس حد تک
یہ پرسو کرتے ہیں اور کنونس کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ میرے خیال میں اب دیکھنے والی بات ہے, لیکن وی سیریسلی نیڈ ٹو ریوزٹ دس پالیسی. یہ ہمیں جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے بالکل بھی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آؤٹ کم اچھا نہیں ہے. میں پھر وہی بات دوبارہ دہراؤں گا کہ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ فیصلے کرنے کس نے ہیں, امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے. اور یہاں پہ میرا خیال ہے کہ وزیر دفاع کا بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دینا بنتا ہے. اوور آل یہ سب حکومت یہ اس کو بہتر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یا تو فیڈرل کیبنٹ میں اس کو لے جائیں ایز این ایجنڈا آئٹم, وہاں پہ بات کریں, یا پھر جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلائیں اور اجلاس بلانے کے بعد وہاں پہ یہ ڈسکشن کریں. اب صورتحال یہ ہے, لگ ایسے رہا ہے کہ اس ساری جو بھی اس وقت صورتحال بن رہی ہے, افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد نہ تو ہمیں پولیٹیکل لیول پہ کوئی فائدہ ہوا, نہ ہمیں سیکورٹی فرنٹ کے اوپر کوئی فائدہ ہوا, نہ ہمیں کوئی اکنامکلی کوئی فائدہ ہوا. تو اس ساری ڈیبیٹ کے اندر اور جو 16 ماہ یا 17 ماہ کا اب تک وقت گزر چکا, سب سے زیادہ جو اس میں خوش ہوں گے نا وہ امریکنز ہوں گے, کیونکہ ایک انڈینز بھی بہت خوش ہوں گے. انڈینز تو ہوں گے امریکنز بھی, کیونکہ بہت, اور پاکستان اس لیے نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں سے, آپ کو یاد ہوگا سٹارٹ میں پاکستان کی پہلی کوشش یہ تھی کہ جو یو ایس کا یہاں سے وڈرال ہو وہ ایک فیزز میں ہو اور ایک کوارڈینیٹڈ ہو. بالکل وہ سڈن یہاں سے ودرا کریں گے تو سیکورٹی چیلنج بھی ہوں گے, باقی چیلنج بھی سارے پیدا ہوں گے. پاکستان کی وہ اسیسمنٹ ٹھیک تھی, اور امریکنز کا یہ آخری کہکا لگانا کہ نہیں ٹھیک اب ہم جا رہے ہیں تو تم لوگ بھگتو گے, یہ دونوں باتیں ٹھیک تھی. اچھا, اس میں ایک جو چیزیں نا آپ نے بات کی کہ پالیسی بنا کون رہا ہے, اس میں ظاہر ہے کہ جو سیکورٹی سے ریلیٹڈ معاملہ ہے اور پاسٹ میں انوالومنٹ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی, وہی کرتے ہیں فیصلے. لیکن اس میں جو ناکامی ہے ہماری سویلین لیڈرشپ کی ہے, پاسٹ کی بھی بہت سی ایگزامپلز موجود ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری رول ختم ہوا جنرل مشرف کا, اور اس وقت وار اینڈ ٹیرر بالکل عروج پر تھی, اور جنرل کیانی آرمی چیف بنے, اور اس کے بعد پھر الیکشنز ہوئے, یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر بنے, تو شروع میں تمام جماعتیں اس میں شامل تھی, تو ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی. اس میں جنرل کیانی آئے, وہ آلریڈی بہت زیادہ دباؤ میں تھے. مشرف صاحب کی جو پالیسیز تھیں, جو فوج کا امیج تھا وہ عوام کے اندر بہت خراب تھا, اور وہ جب آئے تو انہوں نے جب سیکورٹی کے معاملے پہ بات ہوئی تو انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم سے یہ کہا, یوسف رضا گیلانی سے, کہ آپ بتائیں کہ ہماری پالیسی افغانستان اور وار اینڈ ٹیرر کو لے کے کیا ہونی چاہیے, اور بطور آرمی چیف یہ میری ذمہ داری ہے, جو بھی پالیسی یہ گورنمنٹ دے گی اس کو جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے افواج پاکستان ہے منوان عمل کرے گی. آپ کو پتا ہے کہ گیلانی صاحب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ جنرل صاحب یہ اس کو جو آپ بہتر سمجھتے ہیں نا آپ وہ کر لیں. کہ جب آپ کو آفر انہوں نے دی, اگر ہماری جو جماعتیں ہیں یا اس وقت کی گورنمنٹ ہے, دیکھیں الیکشن سے پہلے آپ دعوے کرتے ہیں, اگر ہوم ورک کیا ہوتا اور ایک پورا ایک پلان, ظاہر ہے کہ وہ کوئی جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ کوئی ملٹری مین تو نہیں ہے, بٹ پھر بھی آپ کی اتنی انڈرسٹینڈنگ, آپ کے پاس سپورٹ سٹاف ہوتا ہے, بہت سے لوگ ہیں, اگر آپ ان سے ان پٹ لے کے اپنی ایک ڈائریکشن دیتے کہ یہ ہم چاہتے ہیں یہ پالیسی, یہ ہماری ایک یہ کہ جب ملٹری پریشر میں ہوتی ہے, دباؤ میں ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے, تو تب وہ سیویلین کو سپیس دیتے ہیں. 1971 کے بعد جب سپیس ملتی ہے تو سپیس کا فائدہ نہیں اٹھاتے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ پرابلم ہے. یوسف رضا گیلانی ہوتے تو ان کا اور فیصلہ تھا, اگر وہاں پہ نواز شریف ہوتے یہ آفر ان کو کی جاتی تو ان کا جو اس کے اوپر ریئیکشن کچھ اور ہوتا ہے, یہ عمران خان صاحب کا اس کے اوپر ریئیکشن بالکل ڈفرنٹ ہوتا. اب 1971 کے بعد ملٹری دباؤ میں تھی. یہ میرے خیال میں میرے لمبی ڈیبیٹ ہے, پھر جو ہے نا کبھی اس پہ بات کریں گے, لیکن یہ ایسا ایشو ہے جس کا ملک کی سلامتی سے تعلق ہے, کیونکہ اگر دہشت گردی دوبارہ سر اٹھائے گی, بہت قربانیاں ہم نے دی ہیں, تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ ایک ایسی پالیسی وضع کرنی چاہیے کہ جس سے افیکٹولی ان معاملات سے نپٹا جا سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.